آج 6 ربیع الاول پہلی جمعرات نماز عصر کے بعد یہ جلالی آیت 21 بار پڑھنا اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ اتنی طاقتور آیت ہے، اتنی مبارک آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس قدر یہ محبوب اور لاڈلی تسبیح ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور پھر اس کو ایسی ایسی برکتیں ملتی ہیں، ایسی رب کی رحمتوں کا نزول اور ظہور ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والا شخص اس کے مقدر پر رشک کرتا ہے۔ 6 ربیع الاول پہلی جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ جلالی آیت 21 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے اور آپ اپنی زندگی کی ہر وہ قیمتی چیز حاصل کر لیں جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، جس کا آپ تصور کرتے ہیں، جس کی آپ طلب کرتے ہیں کہ آپ کی ساری چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو جائیں، اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو یہ عمل، یہ آیت کی تسبیح 6 ربیع الاول جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد پڑھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اسی لیے کہ یہ جس نے بھی اس سے پہلے پڑھی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے، لیکن پڑھنا اس کو عصر کی نماز کے بعد ہے۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے، اس کو عصر کی نماز کے بعد 6 ربیع الاول جمعرات کے دن پڑھا جائے۔ جب نماز عصر ادا ہو جائے تو مغرب سے پہلے پہلے یہ تسبیح آپ کا پڑھنا کام ہے۔ 6 ربیع الاول جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد یہ تسبیح پڑھنے سے پھر رزق کی کمی نہیں آئے گی، حاجتیں تمہاری تمام پوری ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اگلا دن مکمل نہیں گزرے گا، آپ دنیا کی ہر حاجت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ جو قیمتی چیز چاہتے ہیں وہ آپ کا مقدر ہوگی، جس آرزو کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، اور ایسی دولت کی برسات ہوگی کہ کہتے ہیں جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش برستی ہے، اس قدر یہ تسبیح، یہ آیت پڑھنے والے پر اللہ کا کرم برستا ہے۔ ایسے ایسے کرشمے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اس لیے یہ حیران کر دینے والی آیت ہے۔ سب سے پہلے سنیے گا ذرا، آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے نیت کر لینی ہے، اس کا طریقہ سمجھ لیجئے گا۔ صرف ایک دن یہ تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، اور یہ پڑھتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم، زیادہ وقت نہیں لگے گا، بالکل مختصر سے وقت میں آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور اس آیت کے پڑھنے سے جیسے جیسے اس کو پڑھا جائے گا یہ تسبیح آپ کا مقدر بدل دے گی، یہ تسبیح ہر تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ تسبیح ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا دیتی ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا ہر طرح سے مالا مال ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں ہوتا ہے۔ جو بھی اس آیت کو پڑھتا ہے، اب اس تسبیح کو پڑھنا کیسے ہے اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ 6 ربیع الاول جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، انسانوں، فرشتوں کے لیے یہ منتخب، یہ اسم مبارکہ ہے۔ پہلا جو اسم مبارکہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں۔ اس کلمے کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور فرشتوں کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اسم مبارکہ اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں۔ تو جو اب 6 ربیع الاول پہلے جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد یہ عمل لازمی پڑھنا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے نوری بھی اور اللہ کے بندے بھی پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آخرت میں جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے، جنت میں عام مقام نہیں، جنت میں اعلیٰ ترین مقام نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص ایک دن میں یہ کلمات کہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس کے پڑھنے سے حمد و ثنا، یعنی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پڑھنا پسند ہے۔ اور یہ جو کلمات ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ کلمات ہیں، درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ، یہ درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی دوسرا اور درود پاک پڑھیں، افضل تو وہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، ورنہ کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیمی، چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو درود پاک آپ کو یاد ہے۔ اور یہ عمل خواتین، مرد حضرات سب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں کہ یہ کرے گا وہ نہیں کرے گا، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جو جس ارادے سے پڑھے گا، اپنے لیے کامیابی کے لیے پڑھے گا تو وہ خود کامیاب ہوگا۔ کچھ والدین اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھیں گے تو ان کی اولادیں کامیاب ہو جائیں گی، مطلب کوئی شخص یہاں پہ موجود نہیں، آپ اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اس کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔
مطلب یہ ہے کہ والدین کریں تو ان کی اولاد کا مقدر بھی سنورتا ہے اور ان کا اپنا مقدر بھی سنورتا ہے۔ جو شخص جس گھر میں یہ عمل کر لیا جائے، بہترین تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں تسبیحات پڑھیں، ورنہ مسجد، گھر، جہاں جس جگہ بھی آپ کو وقت موجود ہے، بس 6 ربیع الاول پہلی جمعرات کے دن پڑھنا ہے، اور وہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ چاہے سارے کام چھوڑ کر بھی یہ تسبیح کرنی پڑے تو آپ ضرور کیجئے گا۔ درود پاک پڑھا، نیت کی آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے 15ویں سپارے کا جو آغاز ہے وہ انہی الفاظ سے کیا ہے، اور یہ الفاظ اتنے اللہ تعالیٰ کے ہاں مبارک ہیں کہ اس کے کہنے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے کہنے سے آخرت میں جنت ملتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند ہے، اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بھی بنا لیتا ہے، اور نیکیوں میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہ اپنی زبان پر جاری کرنا زبان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے۔ اس کے کہنے سے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس بندے کو گما بھی نہیں ہوتا۔ بس آپ نے 6 ربیع الاول پہلی جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد یہ جلالی آیت 21 بار پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کے لیے صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ یہ اتنا مبارک عمل ہے، جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ آپ کی دعا ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، لیکن اس کو پڑھنا کتنی بار ہے، اس کے ساتھ چند ایک اور چیزیں بھی ملا کر پڑھی جائیں۔ یہ تسبیح مکمل تب ہوگی جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ اکثر لوگ سبحان اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے اکثر وہ لوگ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا کہنا کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، لوگ 3، 4 یا 5 مرلے کا مکان نہیں بناتے۔ اللہ پاک آسان ذکر کرنے پر اپنے بندے کو اپنی جنت میں بے حساب زمینوں کا مالک بنا دیتا ہے، جیسے کہ وہ فرماتا ہے سبحان اللہ، جس نے اس طرح پڑھا۔ ایک بڑا ہی آسان ذکر قرآن مجید کا یہ لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کا کیا کہنا، بظاہر چھوٹا سا ہے مگر عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا۔ دیکھیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس عمل میں کیا ملنے والا ہے، آپ کو اس بات کا علم نہیں۔ بعض اعمال چھوٹے ہوتے ہیں، دیکھتے میں مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کی طاقت اور تاثیر اتنی ہوتی ہے کہ جب وہ زبان پر جاری ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ادھر سے فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس نے اس کو پڑھا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتا ہے، جنت کا اس کو مالک بنا دیتا ہے، جنت کا کچھ حصہ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کا کچھ حصہ عطا کر دے، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں تو کس قدر اللہ اسے مالک بنا دے گا۔ لیکن یہ لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں، ان کو صحیح طریقہ پڑھنے کا نہیں آتا، اور جو صحیح طریقہ کار ہے، جس کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے، جس کے لیے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس کے لیے رب کی رحمتوں کا نزول اور ظہور ہوتا ہے، تو اس کے مطابق جب آپ اس کو پڑھیں گے، اب پہلا یہ ہے، اس طرح اور بھی چند چیزیں پڑھنی ہیں، ایک مکمل تسبیح بن جائے گی، یہ ایک مکمل وظیفہ اور عمل ہوگا۔ جب آپ اس کو کرتے جائیں گے ویسے ہی آپ کو اس کی برکتیں ملتی جائیں گی۔ حالانکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اتنی بڑی فضیلت آج تک نہیں پڑھی کہ ایک دفعہ یہ پڑھنے سے زمین اور آسمان کا خلا بھر جاتا ہے، یعنی کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ سب کا سب بھر دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف پڑھنے سے 7 آسمان 7 زمینوں کے اوپر نیچے جتنی جگہ ہے، جتنا خلا ہے، یہ سارا کا سارا بھر جاتا ہے۔ پھر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس کے لیے اب یہ 3 بار پڑھنا ہے، آپ نے 3 بار نہیں، اس کی 3 تسبیحات پڑھنی ہیں۔ 300 تسبیح سے مراد 300 بار پڑھنا ہے، یہ پہلی چیز آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس طرح اور بھی چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، صرف یہ ایک تسبیح نہیں، آپ دیکھتے جائیں تو پھر آپ اس کو سمجھتے جائیں گے۔ پھر کس قدر اللہ تعالیٰ مقام اور عزت عطا فرمائے گا۔ جیسے ہی 6 ربیع الاول جمعرات کا دن آ جائے، آپ نے یہ تسبیح 21 بار پڑھ لینی ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی ایسی جلالی مدد، غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ جو ایک بہت جلالی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی، اور یہ 4 چیزوں پر مشتمل عمل ہوگا، اور سمتیں بھی 4 ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر طرف سے آپ کے لیے مدد آئے گی، ہر طرف سے آنے والی پریشانیوں کے لیے یہ رکاوٹ بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے تمہیں مدد فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پڑھنے سے یہ قیامت کے روز بھی یہ کلمات اس بندے کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ ابن حباب کے ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 عادتیں ایسی ہیں جو مسلمان بھی اس کی پابندی کرے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا،
اور 2 عادتیں آسان ہیں، ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو پڑھے گا انسان، یہ کتنے مبارک کلمات ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کو پڑھنے کا حکم دیا، لیکن اس حدیث مبارکہ میں 10 بار پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن آج جو عمل خاص ہے، اس میں جو آپ کو کلمات بتا رہی ہوں، ان کی جو تعداد ہے اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے، اس میں کمی پیشی نہیں کریں گے، کیونکہ ارشاد نبوی بھی ہے جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں درخت بھی لگاتا ہے، اتنا بڑا درخت کہ عربی نسل کا گھوڑا اگر 70 سال تک دوڑتا رہے تب بھی سایہ ختم نہ ہوگا۔ تو یہ کتنا مبارک کلمات ہیں، اور فرمایا کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے آخرت میں اتنی بڑی جنت کے 126 ملین زمینوں کے برابر ہے۔ اس طرح جنت کی جتنی عبادت ہوگی اور اس کو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور معرفت اس بندے کو نصیب ہو جائے گی۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا دوست اور ولی بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے جب چاہے، جس وقت چاہے، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو اخلاص کے ساتھ، جو محبت کے ساتھ، جو ادب کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، یہ سارے کے سارے انعامات اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو ان تمام چیزوں سے نواز دیا جائے گا جس چیز کی آپ آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں۔ اب میں امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ عمل سمجھ آ رہا ہوگا، کیونکہ اتنے آسان لفظوں میں بتا رہی ہوں، اتنے آسان طریقے کے ساتھ سمجھا رہی ہوں۔ اب یہ پہلی چیز میں نے بتا دی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اس نے ہمیں زبان دی، بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، پڑھنے کے لیے ہاتھ دیے، اور چلنے کے لیے پاؤں دیے، اور مختلف قسم کی ہمیں طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائیں۔ اس طرح اب ہم نے اس کی بارگاہ میں اس کی تمام چیزوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے پر بڑا راضی ہوتا ہے، اتنا اس بندے پر خوش ہوتا ہے، وہ فرماتا ہے تو مانگ اب جو مانگتا ہے، میں تمہارا رب ہوں، کر تجھے عطا فرماتا ہوں، جاؤں گا۔ اب یہ کلمات اتنے بھاری ہیں کہ ان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اللہ سب سے بڑھ کر اس کو رزق عطا فرماتا ہے، سب سے بڑھ کر اس کی مشکلیں حل فرماتا ہے، سب سے بڑھ کر اس بندے کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ پاک آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ الفاظ کہتا ہے، یعنی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار اٹھا لو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ فرمایا نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا، بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو اور یہ کلمات پڑھو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ دنیا میں بھی حفاظت ہے، آخرت میں بھی حفاظت ہے۔ دنیا میں بھی رحمت خداوندی ہے اور آخرت میں بھی رحمت خداوندی ملے گی۔ حضرت ابو مالک اشری بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھنا، یہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی تمہارا جو پلڑا ہوگا قیامت کے دن، جو اعمال تولے جائیں گے، یہ کلمات پڑھنا اس کو بھر دیتا ہے۔ اور فرمایا اس کے پڑھنے سے اتنا ثواب ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان پر رکھا جائے گا تو یہ میزان عمل کو بھر دیا جائے گا۔ دیکھیں، آپ پانی پئیں، اللہ کا شکر کریں، رزق کھائیں، کھانا کھائیں، اللہ کا شکر کریں، کوئی بھی ایسا کام کریں تو اللہ کی نعمت کو دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کریں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ کا شکر کیسے آپ نے ادا کرنا ہے؟ آپ نے صرف یہ الفاظ کہنے ہیں، الحمد الحمد، اس کو پڑھنا ہے مکمل، اس کی تسبیحات پڑھنی ہے، اس کی تعداد جس کے برابر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، آپ یہ کہیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے تو اللہ اس بندے پر اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کے تصور میں بھی نہیں۔ یہ ایک دعا بھی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ایک مکمل ضابطہ ہے، ایک مکمل قاعدہ ہے۔ میں نے الحمدللہ کو اس کو بڑا آزمایا ہے، یقین جانے اس کی برکتیں دیکھی ہیں۔ اور جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقین جانے اس بندے پر اتنا راضی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ یہ الفاظ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کا آغاز اس سے ہو رہا ہے، اور ان الفاظ سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا ذکر فرمایا، سب سے زیادہ افضل ترین یہی ہے۔ اور یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، یہ کلمات حضور نے اپنی پیاری صاحبزادی کو بھی ارشاد فرمائے تھے، فرمایا پڑھا کرو۔ پھر عائشہ صدیقہ کو بھی حضور نے یہ کلمات الفاظ پڑھا کرو۔ تو دوستو یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، الحمد الحمد الحمد، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے جب اس تسبیح کو پڑھنا ہے،
اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا، اور اس طرح یہ سارے کے سارے اس کے ذریعے تمہارے رزق بڑھا دیا جائے گا اگر تم شکر کرو گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا۔ اب آپ نے اس کو 3 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 3 تسبیحوں سے مراد 300 مرتبہ۔ اب یہ 2 چیزیں ہو چکی ہیں، 2 کام بھی ابھی باقی رہتے ہیں۔ جو آخری چیز بتانے جا رہی ہوں، یقین جانیں وہ آپ نے سنی ہے تو آپ باغ باغ ہو جائیں گے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ کا ذہن جو خود بخود اس کی جانب مائل ہو جائے گا۔ واقعی ہم نے جو عمل سنا، واقعی اس کی تاثیر بھی اس طرح ہے جس طرح بتائی گئی ہے۔ تو جب بندہ کوئی پڑھتا ہے تو پھر اس کو اس کے معاملات کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہر قسم کی حمد و ثنا کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ بلند صفات کا مالک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے ساتھ اس کی ثناء جمیلہ بیان کرنے، اس کا شکر ادا کرنے، اس سے بہتر زیادہ کلمات نہیں ہیں، اس سے زیادہ افضل اور کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود بھی ارشاد فرمایا تو بہترین ذکر یہ ہے، الحمد کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی ہے، جب میرا بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکریہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان بندے کا ذکر کر دے، اس سے بڑھ کر بندے کے لیے اور عظمت اور فضیلت والی کون سی بات ہے۔ تو آپ نے صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں جتنے میں نے آپ کو بتائے ہیں، جتنے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اور ان کی جو تسبیحات میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے برابر ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جو آگے والی تسبیح بتانے لگی ہوں، ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی اور کچھ بھی کام نہیں کیا تھا، صرف ایک مرتبہ لوگوں نے نعرہ تکبیر کہا، اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو بخش دیا تھا، تو کتنا وہ خوش نصیب ہوگا، وہ کتنا مقدر والا ہوگا، کتنا قسمت والا ہوگا۔ اس سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی برکت سے اس کو بخش دے گا، وہ کتنا قسمت والا شخص ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی شخص کو یہ سمجھ نہ آئے تو میں سمجھاتی ہوں، اس کی اپنی بدنصیبی، اس کی اپنی محرومی ہے، کیونکہ یہ کلمات وہ ہیں کہ بلندی پر جانے کے لیے ان کا پڑھنا ضروری ہے، تاکہ اس کے بارے میں جیسے میں نے کہا 6 ربیع الاول پہلی جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سارے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، سارے فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، اور یہ تمہارے لیے ایسا ہے کہ یہ صدقہ ہے تمہاری طرف سے، گویا تم نے آج کتنے صدقے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر لیے، ہر ایک لفظ کو ایک بار پڑھنا ہے، یہ صدقہ ہے تمہاری طرف سے، تو آج کتنے صدقے آپ نے کیے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں یہ بھی ذکر ہے، جو اس کو پڑھتا ہے یعنی کہ یہ کہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قربانی کے لیے نکلے، یعنی کہ نکیل ڈالی ہوئی مقبول 100 آنٹوں کے برابر، یعنی اتنا ثواب حاصل کرے گا جیسے 100 اونٹ جو ہیں اس نے اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کر دیے ہیں۔ لیکن آج جب آپ اس کو پڑھیں گے تو 300 صدقے کرنے کے برابر ہے، اور جس نے اس کو صبح پڑھا، شام کے وقت یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے یہ کلمات پڑھے، تو قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ نیک عمل لے کر حاضر نہ ہو سکے گا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ اس کو پڑھا ہوگا۔ اور یہی وہ کلمات ہیں جو ہم حج پر جاتے پر تب بھی یہ کلمات پڑھتے ہیں، ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو تب بھی یہی کلمات پڑھتے ہیں، بلندیوں پر جاتے ہیں تب بھی پڑھتے ہیں، اور یہ تلبیہ کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں، اور اس کے ذریعے تو بڑی بڑی خوشخبریاں ملتی ہیں۔ تو اس کو ضرور ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا، بڑھاپے میں تمہیں کام آئیں گی، زندگی میں کام آئیں گی۔ تو جیسے ہی 6 ربیع الاول جمعرات کا دن آئے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی، اب حیران رہ جائیں گے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں آسانی سے کر سکوں، کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، میرا جسم بھاری ہے، بڑھاپے کی وجہ سے عبادت کی مشقت اٹھانے سے قاصر ہوں۔ آقا نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو، اللہ کے رستے میں 100 گھوڑے اور 100 جانور قربانی کرنے سے بہتر ہیں، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہیں، کہ جب تم یہ پڑھو گے، اب آپ نے پڑھنا ہے کیا ہے، اللہ اکبر، تو یہ کیا ہو گیا، 100 غلام آزاد کرنے سے یہ تمہارے لیے بہتر ہیں۔ اس کی بھی آپ نے 3 تسبیحات پڑھنی ہیں، تو اس طرح یہ آپ کی 3 تسبیح ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ نے صرف 21 بار قرآن مجید کی اس عظیم آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ کتنی عظیم سورت ہے، اس کو پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 6 ربیع الاول پہلی جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد آپ نے یہ جلالی آیت 21 بار پڑھنی ہے۔ اب یہاں جیسے ہم نے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، یہ 3 تسبیحات یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنے کے بعد پھر ہم نے درود پاک پڑھنا ہے،
اور اس کے بعد ہم نے اب یہ قرآن مجید کی اس عظیم آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے جس کے ذریعے بندے کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اب اپنی حاجت اور مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنے متصور میں وہ تمام چیزیں جو آپ نے قبول کروانا چاہتی ہیں، جو حاجت پوری کروانا چاہتے ہو، تو اس کے ساتھ ہی آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد، اپنی حاجت ذہن میں رکھنی ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس جلالی آیت کو آپ نے کس بار پڑھنا ہے؟ 6 ربیع الاول پہلی جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد یہ جلالی آیت 21 بار پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ایسی غیبی مدد فرمائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگنی ہے۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، آگے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقصد اور آرزو کی نیت کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر الکثیر۔